ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ملازم نہیں ہوں تمہارا کہ ہر جگہ تمہاری رکھوالی کروں۔ جواد شاہ کی آواز ہوٹل کی لابی میں یوں گونجی جیسے کسی نے شیشے کے گلاس پر زور سے دستک دے دی ہو۔ چند لمحوں کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ وہ کوٹ کا کالر اوپر کیے، جبڑا بھینچے تیز قدموں سے اندر آیا تھا۔ آنکھوں میں غصہ نہیں، تھکن تھی، وہ تھکن جو انسان کو تلخ بنا دیتی ہے۔ پیچھے زرتاشا کھڑی تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنی انگلیاں آپس میں جکڑ لیں۔ کچھ کہنا چاہا، بہت کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ ہمیشہ کی طرح حلق میں اٹک گئے۔ یہ نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، اور جواد کی تو بالکل بھی نہیں۔ دادا جان کا حکم تھا، اور شاہ خاندان میں حکم مانا جاتا ہے، سوال نہیں کیا جاتا۔ زرتاشا، سادہ سی، کم گو، گہری آنکھوں والی لڑکی، جسے زندگی نے کبھی اپنی مرضی سے ہنسنے کا حوصلہ ہی نہیں دیا تھا۔ اور جواد شاہ، امریکہ میں پڑھنے والا انسان، خودداری، ضدی، اپنی آزادی پر جان چھڑکنے والا مرد۔ نکاح کو صرف 3 دن ہوئے تھے، اور آج وہ دونوں امریکہ کے ایک ہوٹل کے باہر کھڑے تھے، اجنبی، بندھے ہوئے، ناراض۔ تم باہر کیوں کھڑی ہو؟ جواد نے پلٹ کر پوچھا۔ لہجہ سخت تھا مگر آنکھیں کہیں اور الجھی ہوئی تھیں۔ میں بس، زرتاشا نے جواب دینا چاہا مگر سردی سے کانپتے ہونٹوں نے ساتھ نہیں دیا۔ یہاں کھڑی رہو یا اندر آؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جملہ کہہ کر جواد مڑ گیا اور لابی کی طرف بڑھ گیا۔ زرتاشا وہیں رک گئی، سڑک کنارے، تنہا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گالوں کو کاٹ رہی تھی مگر دل کی سردی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اندر جواد کا قدم اچانک رک گیا، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی ہو۔ سامنے وہ چہرہ تھا جسے وہ برسوں دفن سمجھتا رہا تھا۔ سارا اس کی کالج کی محبت، وہی بے فکری، وہی کھلکھلاہٹ، آنکھوں میں وہی چمک جو زندگی سے بھری ہوتی ہے۔ او مائی گاڈ، جواد! سارا کی آواز میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ وہ لمحہ جواد کے لیے وقت جیسے ٹھہر گیا، ماضی، حال، سب ایک نقطے پر آ کر رک گیا۔ زرتاشا، وہ لمحوں میں اس کے ذہن کے کسی اندھیرے کونے میں چلی گئی۔ ادھر باہر زرتاشا اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ سڑک سنسان تھی، روشنی مدھم، سردی ہڈیوں میں اتر چکی تھی۔ چند فاصلے پر کھڑے کچھ لڑکے کافی دیر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نظریں بے باک تھیں اور نیتیں اس سے بھی زیادہ۔ زرتاشا نے شال مضبوطی سے خود کے گرد لپیٹی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اللہ، وہ بے آواز سی دعا بن گئی۔ ایک قدم، پھر دوسرا، وہ قریب آ رہے تھے۔ ہے بیوٹی، آواز آئی تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ اور پھر ایک لمحے کی کمزوری، ایک غلط جگہ، ایک غلط وقت۔ اس کی چیخ اندھیرے میں گھل کر رہ گئی۔ کسی نے سنا نہیں یا سننا نہیں چاہا۔ ہوٹل کے اندر جواد ہنس رہا تھا مگر اچانک دل میں ایک بے نام سا کھٹکا۔ زرتاشا کہاں ہے؟ وہ تیزی سے باہر نکلا تو سڑک خالی تھی۔ دل بے وجہ زور سے دھڑکا اور پھر نظر زمین پر پڑی۔ زرتاشا کا مفلر۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا ایک کمرے کے باہر رکا۔ دروازے کے پیچھے شور تھا۔ ایک لمحہ اور جواد نے دروازہ توڑ دیا۔ وہ لڑکے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کمرے کے فرش پر زرتاشا گری ہوئی تھی، کانپتی، سہمتی، ٹوٹی ہوئی۔ جواد نے اسے فوراً اٹھا لیا۔ اس کی آواز خود اس کے لیے اجنبی تھی۔ میں یہاں ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی۔ زرتاشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کا سر جواد کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم زرد روشنی تھی، پردے بند تھے جسے دنیا کو اندر آنے سے روک دیا گیا ہو۔ زرتاشا بستر پر لیٹی تھی، سانس بے ترتیب، چہرے پر خوف منجمد۔ جواد چند قدم دور کھڑا تھا۔ وہ جو خود کو ہمیشہ مضبوط سمجھتا تھا آج عجیب سی بے بسی میں گھرا ہوا تھا۔
ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اگر میں چند منٹ اور دیر سے آتا تو؟ وہ آہستہ سے کرسی کھینچ کر بستر کے قریب بیٹھ گیا۔ زرتاشا کی انگلیاں کمبل میں الجھی تھی، جیسے نیند میں بھی خود کو بچا رہی ہو۔ جواد نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھایا، پھر روک لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ بوجھ سمجھتا رہا تھا، اور آج اس کا خوف اس کے سینے میں درد بن کر اتر آیا تھا۔ زرتاشا کی پلکیں ہلی، سانس ذرا ہموار ہوئی، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ جواد سیدھا ہو گیا، چہرے پر وہی سختی واپس لانے کی کوشش کی جو اس کی عادت تھی۔ مت اٹھو، یہ جملہ نکلتے ہی وہ خود چونک گیا۔ لہجہ سخت نہیں تھا، بس سیدھا اور فکر سے بھرا ہوا۔ زرتاشا نے آنکھیں کھولی، آنکھوں میں خوف تھا، سوال تھے، اور کہیں نہ کہیں شکر۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ آواز کمزور تھی۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ مختصر جواب، بغیر تانا، بغیر تلخی۔ زرتاشا نے نظریں موڑ لی، آنکھیں نم ہو گئی۔ اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی، وہ آہستہ بولی، تو آج یہ سب۔ بس، جواد نے فوراً روکا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، مگر شاید وہ اسے بھی اس الزام سے بچانا چاہتا تھا، اور خود کو بھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر یہ نفرت والی خاموشی نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ جواد کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پردے کے پیچھے رات گہری تھی، اور اس کے اندر بھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سارا کا چہرہ آیا، ہنستا ہوا، بے فکر، آزاد، اور پھر زرتاشا، خاموش، دبی ہوئی، ہر حال میں خود کو چھوٹا سمجھنے والی۔ وہ دونوں اتنی مختلف تھیں کہ جواد کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک ہی پل میں دونوں کی تصویر بس سکتی ہے۔ دادا جان کی آواز اچانک اس کے ذہن میں گونجی، کچھ رشتے وقت کے ساتھ سمجھ آتے ہیں جواد۔ وہ لمحے بھر کے لیے ہنس پڑا تھا۔ آج وہ ہنسی، وہ یاد، جیسے چیر کر دل میں گھس گئی ہو، درد بن کر۔ جب اس نے پلٹا تو زرتاشا جاگ رہی تھی، آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھی، جسم تھوڑا سا کھنچا ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ وہ سوال تھا جو اس نے کبھی دل سے نہیں پوچھا تھا۔ زرتاشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، سر ہلایا، شاید۔ الفاظ ادھورے تھے، مگر یہی کافی تھے۔ جواد نے کرسی دوبارہ کھینچی اور بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد وہ بول پڑا، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وعدہ نہیں، بس ایک فیصلہ تھا۔ زرتاشا کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کے ساتھ کچھ اور بھی جھلک اٹھا، شاید امید کی روشنی۔ رات ڈھلتی رہی، زرتاشا سو گئی اور جواد کرسی پر بیٹھا رہا۔ وہ بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھتا، جیسے یہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ واقعی محفوظ ہے۔ اسے احساس ہوا کہ غصہ، لاپرواہی، ضد، یہ سب سے آسان راستے تھے، مگر ذمہ داری، یہ وہ راستہ تھا جسے اس نے کبھی اختیار نہیں کیا۔ آج پہلی بار وہ بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی، جواد کی آنکھ کھلی، گردن میں ہلکا سا درد اور دل میں عجب سا سکون۔ زرتاشا جاگ چکی تھی، خاموشی سے بیٹھی، ہاتھوں میں کمبل کی شکنیں مسلتے ہوئے۔ ناشتہ منگوا دوں؟ جواد نے پوچھا۔ سادہ سا سوال، مگر اس رشتے کے لیے ایک چھوٹا انقلاب تھا۔ زرتاشا نے آہستہ سر ہلایا۔ مسکراہٹ نہیں آئی، مگر آنکھوں کی نمی ذرا سی کم ہو گئی تھی۔ کچھ فاصلے آوازوں سے کم نہیں ہوتے، برتاؤ سے کم نہیں۔ اب جواد اس سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، بلکہ ساتھ چل رہا تھا، اور زرتاشا اب خود کو مکمل اکیلا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ یہ محبت نہیں تھی، ابھی نہیں، مگر نفرت بھی نہیں رہی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں دن کی روشنی پھیل چکی تھی، پردوں کے بیچ سے آتی دھوپ فرش پر لمبی لکیر بناتی ہوئی، جیسے رات کی تلخیوں کو پیچھے چھوڑنے آئی ہو۔ زرتاشا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، باہر لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے، ہنستے، باتیں کرتے، آزاد۔ وہ لمحوں کے لیے اسی منظر میں کھو گئی۔ اس کے پیچھے جواد خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا،
اپنی حیرت کو بھی محسوس کیا کہ وہ کب سے کسی کو یوں دیکھ رہا ہے، بغیر بیزاری کے، بغیر جھنجھلاہٹ کے۔ ہم یہاں زیادہ دن نہیں رکیں گے، جواد کی آواز نے زرتاشا کو چونکا دیا۔ وہ پلٹی، سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں ہم کسی پرسکون جگہ چلیں، اس نے قدرے رک کر کہا۔ تمہیں ابھی ہجوم کی ضرورت نہیں۔ زرتاشا نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا۔ یہ حکم نہیں تھا، مشورہ تھا، اور شاید پہلی بار جواد نے اس سے مشورہ کیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ ایک نسبتاً خاموش ساحلی شہر کی طرف جا رہے تھے۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی، مگر اب یہ خاموشی بوجھل نہیں لگ رہی تھی۔ زرتاشا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دور سے سمندر نیلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا تم نے پہلے کبھی سمندر دیکھا ہے؟ جواد نے اچانک پوچھا۔ نہیں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، صرف تصویروں میں۔ جواد نے اس کی طرف دیکھا۔ مسکراہٹ میں کوئی چمک نہیں، بس ایک سادہ سی خوشی تھی، اور وہ خوشی جواد کے دل میں کہیں ٹھہر گئی۔ ساحل کے قریب ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس تھا، سادہ، صاف، حد سے زیادہ پرسکون۔ زرتاشا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک گہری سانس لی۔ یہ جگہ اچھی ہے، وہ بے اختیار بولی۔ جواد نے اسے دیکھا۔ چہرے پر وہ تناؤ نہیں تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اگر تم چاہو تو ہم یہاں کچھ دن رک سکتے ہیں۔ اختیار دینا، یہ رشتے میں ایک نیا قدم تھا۔ شام ڈھلنے لگی، وہ دونوں ساحل کی طرف نکل گئے۔ لہریں آہستہ آہستہ کنارے سے ٹکراتی، واپس پلٹ جاتی، بالکل ان جذبات کی طرح جو دل میں آ کر زبان تک نہیں پہنچ پاتے۔ زرتاشا ریت پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ ہر قدم پر وہ چونکتی، جیسے زندگی کو پہلی بار چھو رہی ہو۔ ڈر لگ رہا ہے؟ جواد نے پوچھا۔ نہیں، زرتاشا رکی، بس عادت نہیں ہے۔ جواد آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر ایک لمحے کی جھجک، پھر زرتاشا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ لمس کسی وعدے کا حصہ نہیں تھا، مگر کسی یقین کی پہلی کرن ضرور تھی۔ وہ دونوں ساحل پر بیٹھ گئے۔ آسمان پر نارنجی اور سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی، جیسے دن اور رات کا ملاپ ہو رہا ہو۔ جواد، زرتاشا نے پہلی بار اس کا نام پکارا، بغیر جھجک کے۔ وہ چونکا مگر خاموش رہا۔ میں جانتی ہوں یہ رشتہ تمہاری مرضی سے نہیں ہوا، اور شاید کبھی ہوگا بھی نہیں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر سچائی کے ساتھ۔ جواد نے سمندر کی طرف نظریں جمائیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کے ساتھ کھیل نہیں رہے تھے۔ لیکن میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا نہیں، نہ محبت، نہ توجہ، بس تھوڑا سا احترام۔ یہ جملہ جواد کے دل میں اتر گیا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں شکایت نہیں، بس سچ۔ میں تمہیں یہ دے سکتا ہوں، اس نے آہستہ بولا۔ یہ بھی وعدہ نہیں تھا، مگر نیت صاف تھی۔ رات کو جواد کمرے میں دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں سارا کا خیال آیا، مگر اب وہ ویسا طاقتور نہیں تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ آزادی کا مطلب اکیلا ہونا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی کے ساتھ بندھ جانا اندر سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگلی صبح زرتاشا چھوٹے سے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ جواد دروازے پر رکا اور اسے دیکھتا رہا۔ سادہ کپڑے، کھلے ہوئے بال، چہرے پر سکون۔ یہ منظر اس کے لیے نیا تھا۔ چائے بنانی آتی ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ مشکل وقت میں سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے، زرتاشا نے ہلکے سے طنز کے ساتھ جواب دیا، اور وہ دونوں ہنس دیے۔ یہ ہنسی ان کی پہلی مشترکہ ہنسی تھی، خاموش مگر معنی خیز۔ دن گزرتا گیا۔ باتیں چھوٹی چھوٹی تھی، مگر ان میں تلخی نہیں تھی۔ جواد اب اسے نظریں نہیں چراتا تھا۔ زرتاشا اب بات کرتے ہوئے اپنی آواز نہیں دباتی تھی۔ یہ محبت نہیں تھی، ابھی نہیں، مگر یہ ایک ایسی راہ تھی جو محبت تک جا سکتی تھی۔ زرتاشا برآمدے میں بیٹھی، سامنے پرسکون سمندر پھیلا ہوا تھا، جیسے رات بھر جاگنے کے بعد تھک کر سو گیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، مگر وہ پینے کے بجائے اس کی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ خاموشی میں
پچھلے چند دن اس کی زندگی کے سب سے عجیب دن تھے۔ نہ خوف مکمل طور پر گیا تھا، نہ دل پوری طرح مطمئن تھا، مگر ایک بات بدل چکی تھی، وہ اب خود کو غیر ضروری نہیں سمجھ رہی تھی۔ جواد باہر نکلا تو اس کی نظر فوراً زرتاشا پر ٹھہر گئی۔ وہ چند لمحے وہیں رک گیا۔ یہ عادت بننے لگی تھی، بغیر کسی وجہ کے اسے دیکھنا۔ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ زرتاشا چونکی، پھر سر ہلا دیا۔ جواد نے بغیر کچھ کہے اپنی جیکٹ اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ یہ عمل اتنا قدرتی تھا کہ دونوں کو لمحہ بھر بعد احساس ہوا۔ زرتاشا نے نظریں اٹھائیں۔ تمہیں سردی لگے گی؟ مجھے نہیں، جواد نے مختصر جواب دیا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے آنکھوں میں جھانک کر بات کی تھی۔ دوپہر کو وہ قریبی بازار کی طرف گئے۔ چھوٹا سا بازار، مگر سیاحوں کی وجہ سے زندہ دل۔ زرتاشا ایک سٹال پر رک گئی، ہاتھ سے بنی ہوئی چوڑیاں دیکھ رہی تھی، سادہ مگر خوبصورت۔ دکاندار نے مسکرا کر اس سے کچھ کہا اور زرتاشا نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ جواد چند قدم پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دکاندار کی نظریں ضرورت سے زیادہ دیر نتاشا پر ٹکی ہیں۔ جواد کے اندر بے نام سا تناؤ ابھرا۔ وہ آگے بڑھا۔ ہم یہ لے رہے ہیں، اس نے سیدھا کہا اور قیمت ادا کر دی۔ زرتاشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں، جواد نے بات کاٹ دی۔ بس رہنے دو۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں، مگر ایک عجیب سا اختیار ضرور تھا۔ وہ آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک نوجوان لڑکا زرتاشا سے ٹکرا گیا۔ سوری، اس نے مسکرا کر کہا۔ زرتاشا نے رسمی انداز میں سر ہلایا، مگر جواد کے قدم اچانک رک گئے۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ یہ احساس کہاں سے آ رہا ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ خاموشی سے زرتاشا کے اور قریب چلنے لگا۔ زرتاشا نے یہ تبدیلی محسوس کی، مگر کچھ کہا نہیں۔ کچھ سوال خاموشی میں ہی بہتر رہتے ہیں۔ شام کو وہ دونوں واپس گیسٹ ہاؤس آ گئے۔ زرتاشا نے آئینے میں خود سے نظریں ملائیں۔ اس کے چہرے پر وہ خوف نہیں تھا جو پہلے اس کی پہچان بن چکا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ آزمائی۔ یہ خوبصورتی نہیں تھی، یہ اعتماد تھا، خاموش مگر مضبوط۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے۔ ہوا میں سمندر کی نم خوشبو تھی اور آسمان پر ستارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ زرتاشا، جواد نے آہستہ سے کہا۔ وہ پلٹی، سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ رکی، کچھ سوچتی ہوئی۔ اگر میں شروع سے مختلف ہوتا تو کیا تم مجھے معاف کر دیتی؟ یہ سوال کسی معافی کی درخواست نہیں تھا، بلکہ ایک خود احتسابی تھی۔ زرتاشا نے کچھ لمحے سوچا، پھر دھیرے سے کہا، معافی تب معنی رکھتی ہے جب سامنے والا بدلا ہو۔ جواد نے گہری سانس لی۔ یہ جواب سخت نہیں تھا، مگر سچائی سے بھرا ہوا۔ رات کو جواد کمرے میں آہستہ آہستہ ٹہلتا رہا۔ اس کے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہو رہا تھا، ایسا احساس جس سے وہ ہمیشہ بھاگتا رہا تھا۔ ذمہ داری؟ نہیں، یہ اس سے بھی آگے تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر زرتاشا اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو شاید سب کچھ آسان ہوتا، مگر پھر اتنا خالی بھی۔ اگلی صبح وہ دوبارہ ساحل کی طرف گئے۔ اس بار زرتاشا آگے چل رہی تھی اور جواد پیچھے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ۔ ان کے کندھے ہلکے سے ٹکرا گئے، نہ وہ ہٹے نہ زرتاشا نے قدم تیز کیے۔ یہ قربت اعلان نہیں تھی، مگر انکار بھی نہیں۔ جواد اب زرتاشا کو صرف ایک ذمہ داری کے طور پر نہیں دیکھ رہا تھا، اور زرتاشا وہ اب اس کے سائے میں خود کو چھوٹا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ یہ محبت نہیں تھی، ابھی نہیں، مگر یہ وہ مقام تھا جہاں محبت کا انکار خود سے جھوٹ بولنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ساحلی شہر پر اس دن بادل کچھ زیادہ ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہوا میں نمی تھی، فضا میں انجانی سی بے چینی۔ زرتاشا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ سمندر آج پرسکون نہیں تھا، لہریں بے ترتیب تھی، جیسے اندر کوئی سوال اٹھ رہا ہو۔ وہ خود بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔
یہ چند دن اس کی زندگی کے سب سے مختلف دن تھے۔ نہ وہ مکمل محفوظ محسوس کر رہی تھی، نہ ہی پہلے جیسی ٹوٹی ہوئی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ سکون ہمیشہ شور کے بعد ہی نہیں آتا، کبھی کبھی خاموشی میں بھی جنم لیتا ہے۔ جواد کمرے میں فون ہاتھ میں لیے ٹہل رہا تھا۔ وہ بار بار اسکرین دیکھتا پھر رکھ دیتا۔ اس کے اندر ایک بے نام سا خوف تھا، ایسا خوف جس کا کوئی واضح سبب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرتاشا اب کمزور نہیں رہی، مگر پھر بھی اسے ایک لمحے کے لیے بھی نظر سے اوجھل کرنا بے چین کر دیتا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا اور خطرناک بھی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں۔ زرتاشا کی آواز نرم مگر پر اعتماد تھی۔ جواد چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اکیلی؟ سوال اس کے منہ سے بغیر سوچے نکل گیا۔ زرتاشا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں فکر تھی، مگر وہ فکر اب اس پر بوجھ نہیں تھی۔ ہاں، بس قریب ہی۔ جواد کچھ لمحے خاموش رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں وہ روک سکتا تھا یا اعتماد کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے آخر کار کہا، زیادہ دیر نہیں۔ زرتاشا نے سر ہلایا، دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب دروازہ بند ہوا، جواد کا دل بھی کچھ بند سا ہو گیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، پہلے 10 منٹ، پھر 15، پھر 20۔ جواد نے گھڑی دیکھی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے خود کو سمجھایا وہ کوئی بچی نہیں ہے، وہ خود سنبھال سکتی ہے، مگر دل منطق نہیں مانتا۔ وہ باہر نکلا، ہوا میں نم خوشبو تھی اور دل میں ایک بے نام تشویش۔ بازار معمول سے زیادہ مصروف تھا، سیاح، مقامی لوگ، رنگ، آوازیں، ہر طرف زندگی کا شور۔ جواد کی نظر ہر چہرے پر ٹھہرتی، آگے بڑھتی، پھر اچانک اسے وہ دکھائی دی۔ زرتاشا ایک کتابوں کے سٹال پر کھڑی تھی، ہاتھ میں کتاب، چہرے پر وہی سنجیدگی جو اب اسے مانوس لگنے لگی تھی۔ جواد نے گہری سانس لی۔ وہ محفوظ تھی، مگر اس کے ساتھ کھڑا ایک اجنبی لڑکا کچھ کہہ رہا تھا۔ زرتاشا جواب دے رہی تھی، شائستگی سے، مگر بے تکلف نہیں۔ جواد کے اندر کچھ چبھ سا گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ زرتاشا چونکی اور اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں بس ابھی۔ جواد کی آواز میں دباؤ تھا، مگر خوف یا جارحیت نہیں، بس ایک غیر مرئی حد۔ لڑکی نے ایک نظر جواد پر ڈالی اور پیچھے ہٹ گیا۔ زرتاشا خاموشی سے جواد کے ساتھ چلنے لگی۔ چند قدم بعد وہ رک گئی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ سوال سیدھا دل میں لگا۔ جواد نے قدم روک لیے۔ بھروسہ ہے، اس نے بولا، اسی لیے ڈر لگتا ہے۔ زرتاشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ جواب اس نے توقع نہیں کیا تھا، مگر دل کو چھو گیا۔ وہ سمندر کے کنارے آ کر رک گئے۔ ہوا تیز تھی اور لہریں شور مچا رہی تھیں، اور ہر سانس میں نم خوشبو گھل رہی تھی۔ میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، جواد نے کہا، مگر یہ سوچ کہ تم میری نظروں سے اوجھل ہو مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ زرتاشا کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اور مجھے یہ خوف تھا کہ میں تمہارے لیے صرف ایک ذمہ داری ہوں۔ جواد نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ دھیرے سے بولا، اب نہیں۔ یہ اعتراف مکمل نہیں تھا، مگر جھوٹ بھی نہیں تھا۔ واپسی پر ان کے قدم ایک رفتار سے تھے، نہ جواد آگے تھا نہ زرتاشا پیچھے۔ وہ ساتھ چل رہے تھے، برابر۔ اس لمحے زرتاشا کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور جواد کو یہ سمجھ آنے لگی کہ کھونے کا خوف محبت کی پہلی علامت ہوتا ہے۔ رات کو زرتاشا گہری نیند سو رہی تھی، اور جواد بالکنی میں کھڑا سمندر دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا وہ واقعی اس لڑکی کو کھو سکتا ہے؟ جواب اسے ڈرا گیا۔ نہیں، وہ اب یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اندر آیا اور زرتاشا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے دل کو کسی نے آخر کار ٹھہرنے کی جگہ دے دی ہو۔ جواد نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، یہ رشتہ اب صرف مجبوری نہیں رہا، اور جب رشتہ مجبوری سے آگے بڑھ جائے
वापसी मुमकिन नहीं रहती। गेस्ट हाउस की छत पर बारिश की बूंदें मुसलसल एक ही रिदम में गिर रही थी, जैसे वक्त को रोककर किसी लम्हे पर इसरार कर रही हूं। जरताशा कमरे में बैठी अपने बाल तौलिए से सुखा रही थी। खुले बाल, नम पलकें और चेहरे पर गहरी संजीदगी। वो आज गैर मामूली तौर पर खामोश थी। जवाद खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा था, मगर उसकी तवज्जो बाहर नहीं थी। वो जानता था ये खामोशी आम नहीं है। वो पलटा। कुछ कहना चाहती हो? जरताशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये सवाल हुक्म नहीं था, बल्कि दावत थी। चंद लम्हे वो कुछ ना बोली, फिर तौलिया एक तरफ रखा और सीधी होकर बैठी। हाँ, वो आहिस्ता बोली, मगर मुझे नहीं मालूम कि ये कहना दुरुस्त है या नहीं। जवाद उसके सामने आकर बैठ गया, इस बार फासले के साथ नहीं बल्कि बराबर। जो दिल में हो वही दुरुस्त होता है, ये जुमला उसने खुद को सुनाने के लिए भी कहा था। जरताशा ने गहरी सांस ली। मैंने सारी जिंदगी दूसरों की मर्जी के मुताबिक गुजारी है। उसकी आवाज में ना शिकवा था ना आंसू, बस सच। मुझे कभी ये पूछने की इजाजत नहीं मिली कि मैं क्या चाहती हूं। जवाद खामोश रहा। वो जानता था अब इस खामोशी की जरूरत है। मगर अब? जरताशा रुकी। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। यह सवाल सादा था, मगर उसका वजन जवाद के सीने पर थम गया। वो फौरन कोई महफूज सा जवाब दे सकता था, कुछ गैर वाज़ेह, कुछ फासले वाला, मगर अब ऐसा करना झूठ होता। मैंने इस रिश्ते को हमेशा एक बोझ समझा, वो धीरे से बोला, और तुम्हें इस बोझ की याद दहानी कराई। जरताशा की पलकें झपकी, मगर वो खामोश रही। फिर मैंने देखा कि तुम बगैर शिकायत के हर हाल में खड़ी रही। उसकी आवाज में खुरदरापन आ गया और मुझे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी। वो रुका। यह एतराफ आसान नहीं था। अब? वो गहरी सांस लेकर बोला, अब तुम मेरे लिए जिम्मेदारी नहीं हो। जरताशा की नजरें उस पर जम गई। फिर क्या हूं? उसने हिम्मत करके पूछा। कमरे में सिर्फ बारिश की हल्की हल्की आवाज थी। जवाद ने नजरें झुका ली। वो लफ्ज जो हमेशा उसे आगे रहा था अब सामने था। तुम? वो रुका। तुम वो हो जिसके बगैर मैं अब अपने दिन सोच भी नहीं पाता। ये मोहब्बत का ऐलान नहीं था, मगर इनकार भी नहीं था। जरताशा के होंठ हल्के से लर्जे। मैं तुमसे किसी वादे की तवक्को नहीं रखती, वो नरमी से बोली। बस ये जानना चाहती हूं कि मैं अकेली नहीं हूं। जवाद ने पहली बार उसका हाथ थामा। ये लम्स झिझक से खाली था। नहीं हो, वो पुख्तगी से बोला, और ना कभी रहोगी। बारिश तेज हो गई थी, मगर जरताशा ने हाथ नहीं छोड़ा, और जवाद ने पहली बार महसूस किया कि थामना कैद नहीं होता। वो दोनों खामोश थे, मगर अब उस खामोशी में सवाल नहीं थे, बस समझ थी, सुकून की छुपी हुई खुशबू। सुबह बारिश के बाद हवा में ताजगी थी। जरताशा खिड़की खोलकर बाहर की हवा अंदर आने दे रही थी। जवाद पीछे खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक नया एतमाद था, ऐसा एतमाद जो खुद से आता है। आज मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूं, जरताशा ने बगैर पलटे कहा। क्या? जवाद ने पूछा। वो मुस्कुराई। जो मुझे अच्छा लगे। जवाद ने इस बात में सर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये साथ साए जैसा नहीं था, हम सफर जैसा था। दिन के वक्त वो दोनों शहर की गलियों में घूमे। जरताशा ने पहली बार बगैर झिझक अपनी पसंद का इंतखाब किया। एक किताब, एक स्कार्फ और एक छोटी सी चीज जो सिर्फ उसकी थी। जवाद ने कुछ नहीं पूछा, बस साथ चलता रहा, खामोशी से। उसने समझ लिया था कि मोहब्बत इजाजत देने का नाम है। रात को जब वो वापस आए, जरताशा ने रुककर कहा, जवाद। वो मुड़ा। अगर कभी तुमने मुझे खो दिया। वो रुकी। तो मैं चाहूंगी कि ये तुम्हारा इंतखाब हो, मजबूरी नहीं। जवाद ने उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बस वकार और एहतराम था। मैं अब ऐसे इंतखाब नहीं करता
जिनका मुझे खौफ हो। ये जुमला उसके दिल का सच था। उस रात जवाद देर तक जागता रहा, मगर ये बेचैनी नहीं थी। ये वो लम्हा था जब इंसान खुद से भागना छोड़ देता है। वो जान गया था कि मोहब्बत अचानक नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाती है। और अब वो जगह खाली नहीं रही थी। ज़रताशा एक कैफे के बाहर रुककर अंदर झांक रही थी। ये कोई खास जगह नहीं थी, बस छोटी सी, सादा, जहां खिड़कियों से धूप अंदर आती और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। यहां बैठें? उसने हल्की आवाज में पूछा। जवाद ने अंदर देखा, फिर इस्बात में सर हिला दिया। ये सवाल मामूली था, मगर उसके पीछे एक बड़ा फर्क छुपा था। वह पूछ रही थी और उसे यकीन था कि उसकी पसंद सुनी जाएगी। वो खिड़की के पास वाली मेज पर बैठ गए। बाहर समंदर दिखाई दे रहा था और अंदर कॉफी की खुशबू फैली हुई थी। ज़रताशा ने मेन्यू बंद करते कहा, मैं खुद ऑर्डर कर लूंगी। ये जुमला ऐलान नहीं था, एतमाद था। जवाद ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। वो इस मुस्कुराहट पर खुद हैरान हुआ। उसमें अना नहीं थी, ना बरतरी, बस कबूलियत थी। जब ज़रताशा ऑर्डर देने खड़ी हुई तो जवाद ने उसे जाते देखा। उसके कदमों में हिचकिचाहट नहीं थी, ना नजरें झुकी हुई थी। उस लम्हे जवाद को वाज़ेह तौर पर एहसास हुआ कि वो सिर्फ ज़रताशा की हिफाजत नहीं चाहता, वो उसके साथ एक जिंदगी बांटना चाहता है जहां वो दोनों बराबर हों। ये ख्याल उसके दिल में गहरा उतर गया। वापिस आकर ज़रताशा बैठ गई। तुम्हें मालूम है, वो कॉफी का कप हाथ में लेते हुए बोली, मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या पसंद करती हूं। जवाद ने उसकी तरफ देखा। और अब? ज़रताशा ने खिड़की से बाहर देखते कहा, अब पूछा जाता है और यही काफी है। ये जुमला जवाद के दिल पर ठहर गया। दोपहर के बाद जवाद ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। हमें एक जगह जाना है। ज़रताशा ने सवालिया नजरों से देखा, मगर कुछ नहीं कहा। वो जगह शहर से जरा हटकर थी। सब्जा, खुला आसमान और सुकून। जवाद ने गाड़ी बंद की और उसकी तरफ मुड़ा। मैं तुम्हें सिर्फ अल्फाज में यकीन नहीं दिलाना चाहता, उसने धीरे से कहा। मैं चाहता हूं तुम ये यकीन जिंदगी में देखो। ज़रताशा की आंखों में हैरत उभरी। वो दोनों घास पर बैठ गए। हवा में हल्की सी ठंडक थी। मैंने हमेशा जिम्मेदारी से भागना सीखा, जवाद ने बात शुरू की, क्योंकि मुझे लगता था ये मुझे कैद कर लेगी। ज़रताशा खामोशी से सुनती रही। मगर तुमने, वो रुका, तुमने मुझे दिखाया कि जिम्मेदारी कैद नहीं होती, ये एतमाद होती है। उसने पहली बार सीधी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में आर्जी जगह नहीं देना चाहता। ये जुमला मोहब्बत के ऐलान जितना वाज़ेह था। ज़रताशा ने आहिस्ता से सांस ली। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनी, वो नरमी से बोली, तो अपनी पहचान के साथ। जवाद ने फौरन कहा, मैं यही चाहता हूं, और अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी राह में रुकावट हूं तो मैं खुद ये रास्ता बदलूंगा। जवाद ने बात मुकम्मल की। ये अल्फाज सिर्फ वादा नहीं थे, ये नीयत थी। शाम के वक्त वो वापस शहर आए। ज़रताशा ने महसूस किया कि जवाद अब हर छोटे फैसले में उसे शामिल कर रहा था। कहाँ जाना है, क्या खाना है, कब रुकना है, ये सब बातें छोटी थी, मगर उन्हीं से जिंदगी बनती है। रात को वो बालकनी में बैठे थे। आसमान पर सितारे थे और नीचे समंदर। ज़रताशा ने आहिस्ता से कहा, मुझे आज खुद से मोहब्बत महसूस हो रही है। जवाद ने उसकी तरफ देखा और बस वहां बैठे खामोशी में एक दूसरे को महसूस किया। यही तो मैं चाहता था। ये जुमला मोहब्बत का दावा नहीं था, ये उसका नतीजा था, दिल की खामोशी से पैदा हुआ यकीन। उस रात जवाद ने खुद से एक आखिरी सवाल किया, क्या वो वाकई तैयार है? और जवाब बेखौफ था, हाँ। वो जान चुका था कि अपनाना कमजोर नहीं बनाता, मजबूत बनाता है। और ज़रताशा के साथ वो पहली बार खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा था। अगली सुबह ज़रताशा ने जाकर खिड़की से बाहर देखा। दिन रोशन था और दिल हल्का। जवाद दरवाजे पर खड़ा था। आज हम वापस जाने की तैयारी करेंगे, उसने कहा। ज़रताशा चौंकी नहीं। जहां भी जाएंगे, वो नरमी से बोली,
इस बार मैं अकेली नहीं होंगी। जवाद ने मुस्कुरा कर कहा, कभी नहीं। ये बाब किसी इख्तिताम का नहीं था, ये आगाज था। आगाज वो जहां रिश्ता मजबूरी से निकलकर इंतखाब बन जाता है, और जब इंतखाब दिल से हो तो अंजाम खुशी के सिवा कुछ नहीं होता। वापसी का सफर खामोश था, मगर यह खामोशी अब अजनबियत की नहीं थी। जहाज की खिड़की से बाहर बादलों की तहें फैली हुई थी, और अंदर दो दिल जो अपने खौफ पीछे छोड़ आए थे। जरताशा ने आंखें बंद कर रखी थी, मगर वो सो नहीं रही थी। उसके जहन में सवाल नहीं थे, बस एक सुकून था, ऐसा सुकून जो यकीन से आता है। जवाद उसके पास बैठा था। इस बार उसके कंधे सख्त नहीं थे, जैसे बरसों से उठाया हुआ कोई बोझ आखिरकार रख दिया गया हो। अमेरिका पहुंचते ही फिजा बदल गई। ये वही शहर था, वही सड़कें, वही इमारतें, मगर जवाद और जरताशा वो नहीं रहे जो यहां से गए थे। घर में दाखिल होते ही जरताशा ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। ये घर कभी उसके लिए सिर्फ एक छत था, अब उसे यहां जगह महसूस हो रही थी। जवाद ने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कहना। ये जुमला फरमाइश नहीं था, यकीन दहानी थी। अगले दिन जवाद ने खुद को मसरूफ़ रखने के बजाय घर में रहने का फ़ैसला किया। जरताशा ने यह महसूस किया और कुछ नहीं कहा। वो दोनों एक ही जगह में अपने अपने काम कर रहे थे, खामोश मगर एक दूसरे से जुड़े हुए। दोपहर के वक्त जरताशा ने किचन में अपनी मर्जी से खाना बनाया। जवाद ने प्लेट में खाना लेते बस इतना कहा, अच्छा लग रहा है। ये तारीफ सादा थी, मगर जरताशा के लिए किसी एजाज से कम नहीं थी। चंद दिनों बाद वो दोनों बाहर निकले। कोई खास मकसद नहीं था, बस चलना था। रास्ते में चंद जान पहचान के चेहरे मिले। सवालिया नजरों से जरताशा को देखा गया और जवाद को भी। जवाद ने महसूस किया कि जरताशा के कदम इस बार नहीं लड़खड़ाए। वो सीधी चल रही थी। उसके साथ एक कैफे के बाहर जवाद रुक गया। उसने सामने देखा और एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। जरताशा ने भी देखा। सामने सारा खड़ी थी। फिजा एक लम्हे को साकित हो गई। सारा ने मुस्कुराकर कहा, हेलो जवाद। जवाद ने नजरें नहीं चुराई। हेलो। उसकी आवाज में ना माजी की गर्मी थी ना उलझन। सारा की नजर जरताशा पर पड़ी। ये मेरी बीवी, जवाद ने साफ कहा। इस एक जुमले में कुछ भी इजाफी नहीं था, बस सच। जरताशा ने जवाद की तरफ नहीं देखा, मगर उसके दिल में एक मजबूत लहर उठी। कुछ रस्मी बातों के बाद वो आगे बढ़ गए, और यह आगे बढ़ना अब खौफ या उलझन के बजाय सुकून और एतमाद से भरा था। कुछ कदम चलकर जरताशा रुक गई। अगर तुम चाहो तो हम रुक सकते थे, उसने आहिस्ता कहा, जैसे ये जुमला किसी मुआहदे की तरह हो। जवाद ने सर हिलाया, नहीं, जो पीछे है वो पीछे ही ठीक है। ये जुमला जरताशा के लिए हतमी था। उसने दिल ही दिल में वो खौफ छोड़ दिया जो कहीं ना कहीं अभी जिंदा था। उस रात वो दोनों घर में थे। जवाद ने पहली बार खुद बात शुरू की, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी ये सोचो कि तुम किसी का बदल हो। जरताशा ने उसकी तरफ देखा। मैं जानती हूं, उसने नरमी से कहा, क्योंकि तुमने मुझे मुंतखब किया है, मजबूरी में नहीं, होश में। जवाद ने गहरी सांस ली। यही वो बात थी जो वो सुनना चाहता था। दिन गुजरते गए। जरताशा ने अपनी पसंद की चीजें घर में शामिल की। एक पौधा, कुछ किताबें और एक खामोश सा कोना जहां वो बैठकर सोच सकती थी। जवाद ने कभी सवाल नहीं उठाया। वो जान चुका था कि साथ रहने का मतलब जगह बांटना है, कंट्रोल करना नहीं। एक शाम जरताशा बालकनी में खड़ी थी। जवाद पीछे आया और आहिस्ता से कहा, तुम खुश लग रही हो। जरताशा मुस्कुराई, क्योंकि अब मुझे खुद को छुपाना नहीं पड़ता। जवाद ने उसके साथ खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। यही तो मैं चाहता था कि तुम जैसी हो वैसी रहो। अब उनके दरमियान बातें कम और समझ ज्यादा थी। न किसी को अपना मुकाम साबित करना था, न डरना था कि कहीं कुछ टूट ना जाए। जो टूट सकता था वो पीछे रह गया था। उस रात जवाद देर तक जागता रहा, मगर अब वो सवाल नहीं पूछ रहा था, वो जवाब के साथ जी रहा था। उसे यकीन था कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती,
یہ روز کا انتخاب ہوتی ہے اور اس نے یہ انتخاب کر لیا تھا۔ اگلی صبح زرتاشا نے کہا، میں چاہتی ہوں ہم اس رشتے کو بس نبھائیں نہیں، جئیں۔ جواد نے مسکرا کر کہا، میں تیار ہوں۔ یہ سادگی ان کے رشتے کی پہچان بن چکی تھی۔ یہ باب کسی تصادم کا نہیں تھا، تسلیم کا تھا، وہ تسلیم جو لفظوں سے آگے ہوتا ہے۔ اب کہانی اس موڑ پر تھی جہاں خوشی کسی معجزے کی محتاج نہیں رہتی، بس سچ کافی ہوتا ہے۔ گھر میں صبح کی روشنی پھیلتے ہی ہر چیز واضح دکھائی دینے لگی، کمرے، دیواریں اور وہ فیصلے جو رات کی خاموشی میں ہو چکے تھے۔ زرتاشا کچن میں کھڑی کھڑکی کے پاس پودے کو پانی دے رہی تھی۔ یہ اس کی روزمرہ کی عادت بن گئی تھی، خاموشی سے کسی چیز کو پڑھتے دیکھنا۔ جواد پیچھے کھڑا تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر نظر صرف منظر پر نہیں تھی، اس یقین پر تھی جو اس عورت نے آہستہ آہستہ اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ آج کچھ مختلف لگ رہی ہو، جواد نے کہا۔ زرتاشا نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، بس نرمی تھی، کیونکہ آج میں کسی امتحان کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ وہ مسکرا کر بولی، بس جی رہی ہوں۔ جواد نے سر ہلایا، یہ جملہ اس کے دل میں کسی مہر کی طرح لگ گیا۔ دوپہر میں وہ دونوں باہر نکلے، کوئی اعلان نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں، بس ساتھ چلتے دو لوگ۔ راستے میں چند شناسا چہرے ملے، نظریں اٹھیں پھر جھک گئی۔ جواد نے محسوس کیا کہ زرتاشا اب ان نظروں سے نہیں گھبراتی۔ اس نے اس کی رفتار کے مطابق اپنے قدم رکھے، یہی ساتھ تھا۔ ایک جگہ زرتاشا رک گئی۔ میں چاہتی ہوں، اس نے آہستہ کہا، کہ لوگ مجھے تمہارے نام سے نہیں، میری اپنی شناخت سے جانیں۔ یہ درخواست نہیں تھی، بس ایک خاموش خواہش تھی۔ جواد نے فوراً کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیونکہ تم کسی کی توسیع نہیں، تم خود ایک مکمل کہانی ہو۔ زرتاشا کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر آنسو نہیں بہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ماضی آخرکار پیچھے رہ گیا۔ شام کو وہ دونوں گھر لوٹے۔ زرتاشا نے اپنی پسند کی موسیقی چلائی، ہلکی، سادہ۔ جواد نے اعتراض نہیں کیا، بس ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں اپنے اپنے خیالوں میں تھے، مگر تنہا نہیں۔ یہ وہ قربت تھی جو شور نہیں مانگتی۔ رات کے کھانے کے بعد جواد نے کہا، میں نے تمہیں شروع میں نہیں چنا تھا۔ وہ رکا، پھر دھیرے سے بولا، مگر اب میں ہر دن تمہیں چنتا ہوں۔ زرتاشا نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، اور میں اب کسی سے اپنی قیمت ثابت نہیں کرتی، میں جانتی ہوں کہ میں کہاں کھڑی ہوں۔ یہ دونوں جملے ایک دوسرے کی تکمیل تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بالکنی میں آ گئے۔ رات خاموش تھی اور شہر کی روشنیاں دور تک پھیلی تھیں۔ جواد نے کہا، آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے، لیکن سچے ہوں گے۔ زرتاشا نے بات مکمل کی۔ جواد مسکرا کر بولا، ہم اگر ایک دوسرے کو سنیں تو کافی ہے۔ زرتاشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کوئی وعدہ نہیں تھا، یہ اصول تھا۔ کچھ دن بعد زرتاشا نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا، وہ کام جس میں اسے سکون ملتا تھا۔ جواد نے نہ پوچھا کیوں، نہ کیسے، بس حوصلہ دیا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ محبت راستہ نہیں روکتی، راستہ دکھاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، گھر میں ہنسی آئی، زور سے نہیں، دل سے۔ اختلاف بھی ہوئے، مگر تلخی نہیں، کیونکہ اب دونوں جانتے تھے کہ اختلاف علیحدگی نہیں ہوتا، یہ سمجھ کا ایک اور موقع ہوتا ہے۔ ایک رات زرتاشا نے خاموشی سے کہا، تم جانتے ہو، مجھے اب ڈر نہیں لگتا۔ جواد نے اس کا ہاتھ تھاما، اور مجھے اب اکیلا نہیں لگتا۔ یہی انجام تھا، بغیر کسی ڈرامے کے، بغیر کسی شور کے۔ محبت ہمیشہ اندھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ ایک ٹھہرا ہوا آسمان ہوتی ہے جس کے نیچے انسان سانس لینا سیکھتا ہے۔ جواد اور زرتاشا نے ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، بس قبول کیا، اور یہی قبولیت ان کا گھر بن گئی۔ صبح کی روشنی دونوں کے چہروں پر پڑی۔ زرتاشا نے آنکھیں کھولی اور جواد کو اپنے پاس پایا، جاگتا ہوا، موجود۔ اس نے آہستہ کہا، ہم ٹھیک ہیں نا؟ جواد نے مسکرا کر جواب دیا، ہم بہتر ہیں۔ یہی سچ تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں
بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔